ارے جلدی سے کھانا لگا دو، کھانا کھا کر پھر کھیت میں بھی جانا ہے، بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ ارے لا رہی ہوں بس۔ ارے واہ، کھانا کھا کے مزہ ہی آ گیا، لیکن تم کہہ رہی تھی املی کی چٹنی بنانی ہے، وہ کہاں ہے؟ عالیہ کو تو بھیجا تھا، پتہ نہیں کہاں رہ گئی۔ بازار سے لینے بھیجا ہے، لگتا ہے کھیتوں میں لینے چلی گئی۔ عالیہ املی لے کر اپنے گھر کی طرف جا ہی رہی ہوتی ہے، تبھی اس کی نظر اس کی سہیلی پر پڑتی ہے جو کچھ کھا رہی تھی، تو وہ دیکھ کر اس کے پاس آتی ہے۔ ارے عالیہ، یہ کیا کھا رہی ہو؟ یہ تو کچھ نیو لگتا ہے۔ ہاں، نیو تو چیز ہوگی کیونکہ میرے بابا آج پہلی دفعہ لائے ہیں اور مہنگی بہت ہے۔ ویسے کتنے کی ہے یہ مہنگی چیز؟ جتنے کی یہ چیز ہے اتنے کا تمہارا 2 دن کا راشن آ جائے گا، اس لیے تم اس کی قیمت مت ہی پوچھو۔ لیکن اگر تم میری دوست ہو تو چلو میں تمہیں تھوڑا سا دے ہی دیتی ہوں، یہ لو تھوڑا سا کھا لو۔ عالیہ جب تھوڑے سے نوڈل کھاتی ہے تو اس کے بہت ہی مزے کے لگتے ہیں۔ وہ اس سے پوچھتی ہے، اچھا یہ تو بتا سکتی ہو اس کا نام کیا ہے اور یہ کہاں سے ملتی ہے؟ ہم دونوں پیسے جمع کر کے لے لیں گے۔ بس رہنے ہی دو، تم سے پیسے جمع ہوں گے۔ اچھا پیسے جمع کرنے ہیں تو 1500 میں ڈالوں گی، 2000 تم ڈال لینا، تو پھر اپنے بابا سے میں منگوا لوں گی۔ اگر منظور ہے تو ہاں کرو، نہیں ہے تو پھر جاؤ ادھر سے۔ اچھا رہنے دو، میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہوں گے۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا تمہاری اوقات کا۔ جاؤ اور گاہوں کے باہر والا جو 50 روپے کی میگی لگتی ہے وہ جا کے کھاؤ، تمہاری اوقات یہی ہے۔ عالیہ اداس ہو کر اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ تو املی لینے گئی تھی یا پہاڑ چڑھنے؟ دیکھ تیرے بابا نے کھانا بھی کھا لیا۔ ماں مجھے بھی اسپیگٹی کھانی ہے، میرے دوست کے بابا شہر سے لے کر آئے ہیں، وہ اتنے مزے کی ہے، مجھے بھی کھانی ہے، مجھے بھی لا کے دو بابا۔ اچھا یہ بیٹی جو تو بول رہی ہے اسپیگٹی، یہ ہے کتنے کی؟ بابا صرف 3500 کی۔ باپ رے باپ، 3500 کا کھانا؟ وہ کھانا ہے کہ سونا؟ اور تم اپنے دوست کی بات کرتی ہو، اس کا باپ سیٹھ ہے، سیٹھ، اور تمہیں پتا تو ہے تمہارے بابا شہر نہیں جاتے اور یہ اونٹ پٹانگ کھانا نہیں لاتے، اور جو گھر میں بنا ہے نا وہی اللہ کا شکر کر کے کھا لو، چپ چاپ منہ بند کر کے وہی کھانا تو کھاؤ، نہیں تو بھوک ہی رہو۔ بیٹی تمہیں پتا تو ہے یہ شہر کے اونٹ پٹانگ کھانے جسم کے لیے اچھے نہیں ہوتے، گھر کا دیسی گھی سے بنا ہوا کھانا کھاؤ، صحت کے لیے یہی صرف اچھا کھانا ہے، یہ شہر کے کھانے تو بیمار کر دیتے ہیں انسان کو۔ عالیہ اپنے ماں باپ کی بات سن کر چیختے ہوئے آنگن میں آ گئی۔ تو ایسے ہی 4-5 دن گزر گئے۔ ایک دن عالیہ کی ماں گیہوں صاف کر رہی ہوتی ہے اور عالیہ کپڑے سکھا رہی ہوتی ہے، تبھی وہ دیکھتی ہے، بابا آج آپ میرے لیے شہر سے کون سی نئی چیز لائے ہیں؟ بیٹی آج میں تمہارے لیے شہر سے پیزا لایا ہوں، میں نے بھی کھایا، بہت مزے کا تھا، میں نے سوچا میں اپنی بیٹی کے لیے لے جاؤں۔ ارے پائل کتنی خوش نصیب ہے، اس کے بابا شہر میں کام کرتے ہیں، ہر روز اس کے لیے نئی چیزیں اور پینے کے لیے کچھ لاتے ہیں، اور ایک میں ہوں جو روٹی دال چاول پہ ہی گزارا کرتی ہوں۔ کاش میں بھی کوئی مہنگا کھانا کھا سکتی، میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں۔ عالیہ اتنا بول ہی رہی ہوتی ہے، تبھی احمد جلدی گھر آ رہا ہوتا ہے۔ ارے اتنی ہڑبڑی میں کیوں آ رہے ہو؟ کہیں پھر سے پیچھے کتا تو نہیں لگ گیا؟ ارے نہیں، جو ہمارے سرپنچ ہیں نا علی کاکا۔ ارے کیا ہوا ان کو؟ کہیں نکل تو نہیں گئے؟ ویسے بھی ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی۔ اچھا بولو، ایسا نہیں ہے، تمہیں یاد ہے نا جب ان کے بیٹی کی شادی تھی تو انہوں نے سب گاؤں والوں کو بلایا تھا، تو ہم بھی گئے تھے، تو ان کے کوئی شہری مہمان بھی آئے تھے، تو انہوں نے ہماری بیٹی کو دیکھا تو ان کو ہماری عالیہ بہت پسند آئی، اور سرپنچ جی صبح ملے تھے، انہوں نے کہا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟
یا اللہ تیرا شکر ہے، اگر میری بیٹی کا ادھر رشتہ ہو گیا تو میں بہت خوش ہوں گی، ساتھ میری بیٹی بھی بہت خوش رہے گی ادھر اپنے سسرال میں۔ واہ، شہر سے رشتہ آیا ہے، لگتا ہے عالیہ تیری تو نکل پڑی۔ یا اللہ بس رشتہ ہو جائے، نہیں تو ساری زندگی گاؤں میں چولہا ہی پھونکتی رہوں گی۔ کچھ دیر بعد سرپنچ جی عالیہ کے گھر شہر کے مہمانوں کو لے کر آ جاتے ہیں، تو عالیہ ان کے لیے طرح طرح کے کھانے بناتی ہے اور وہ انہیں بہت پسند آتے ہیں۔ وہ تعریف میں کہتے ہیں، عالیہ یہ سب کھانا تم نے بنایا ہے، بہت ہی مزیدار ہے۔ میں تو جب سے میرا بیٹا پیدا ہوا میں نے تو یہی اللہ سے دعا کی کہ مجھے ایک سادہ کھانے والی بہو ملے، اور میں تو تمہیں اپنی بہو بنا کر رہوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ارے سن رہے نا، مجھے لڑکی بہت پسند ہے، جلدی ہاں کر دیجیے۔ ارے بہن جی، آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا کہ آپ ہماری بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنائیں گی، آپ کا یہ احسان ہم زندگی بھر نہیں بھول سکیں گے۔ کچھ ہی دنوں بعد عالیہ کی بہت دھوم دھام سے شادی ہو جاتی ہے۔ گاؤں کی عالیہ شادی کر شہر میں اپنے سسرال آ جاتی ہے۔ آج عالیہ اپنے سسرال والوں کو طرح طرح کے دیسی کھانے بنا کر دیے ہیں جو انہیں بہت پسند آتے ہیں، سب اس کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ عالیہ بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ سب نے اس کی اتنی زیادہ تعریف کر دی تھی، وہ اب اپنے سسرال میں بہت خوش رہنے لگی۔ شام کا وقت تھا، عالیہ اپنے کپڑے الماری میں جوڑ رہی تھی، تبھی اس کی نند اس کے کمرے میں آتی ہے۔ بھابھی، ویسے آپ کے پاس تو بہت سندر سندر ساڑیاں ہیں، مجھے بتا دیتی میں آپ کے ساتھ جڑوا دیتی۔ کوئی نہیں نا، بس ہو گیا۔ تم بتاؤ کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں بھابھی، سوچ رہی تھی موسم بہت اچھا ہے، کہیں گھومنے چلتے ہیں، میں آپ کو سٹی بھی دکھا دوں گی اور نیچے سے کوئی چیز بھی کھا لیتے ہیں۔ عالیہ کو نیچے لے آتی ہے اور آس پاس کی ساری جگہ دکھاتی ہے۔ واہ ہینا، یہاں کے گھر تو بہت بڑے ہیں لیکن ہمارے گاؤں کے گھروں سے بہت چھوٹے ہیں، کبھی فرصت ملی تو میرے گاؤں آنا، تمہیں میں اپنے گھر دکھاؤں گی، اتنے بڑے بڑے ہیں۔ کیوں نہیں بھابھی، میں تو ضرور آؤں گی، اور میں نے ویسے بھی سنا ہے وہاں بہت بڑی بڑی ندیاں جھرنے وغیرہ ہوتے ہیں، مجھے سب جگہ جانا ہے۔ عالیہ اتنا بول ہی رہی تھی تبھی عالیہ کو موموز والا دکھا۔ ہینا، یہ تو موموز والا ہے نا؟ جی بھابھی، لیکن آپ کو ان کے بارے میں پتا ہے؟ میرا مطلب ہے گاؤں میں تو ایسی چیزیں نہیں نہ ملتی۔ ہاں، گاؤں میں ایسی چیزیں نہیں ملتی، لیکن میرے دوست کے بابا شہر میں آتے جاتے رہتے ہیں جس وجہ سے وہ موموز لاتے تھے، 2-3 دفعہ میں نے بھی کھائے ہیں۔ چلو بھابھی، پھر آج اس بات پہ دونوں نند بھابھی موموز کی پارٹی کرتے ہیں۔ ہینا موموز والے سے 2 اسٹیم موموز لیتی ہے۔ دونوں نند بھابھی باتیں کرتے ہوئے بڑے مزے سے کھاتی ہیں۔ جب وہ کھا لیتی ہیں تو عالیہ اس سے کہتی ہے، واہ، یہاں کے تو موموز بڑے ہی سوادشٹ ہیں۔ ہاں بھابھی، اس ٹھیلے والے کے موموز بڑے ہی مزے کے ہوتے ہیں، لوگ دور دور سے اس کے موموز کھانے آتے ہیں۔ مزے کی چیزیں اکثر مہنگی ہوتی ہیں۔ وہ تو ہیں بھابھی، لیکن یہ موموز سستے ہو کے بھی اتنے مزے کے ہیں۔ یہ موموز سستے کے ہیں؟ میرا مطلب کتنے کے ہیں؟ اسٹیم فرائی موموز 100 روپے۔ اتنے سستے کیا؟ لیکن میری دوست تو کہتی تھی 1200 کے اسٹیم موموز۔ بھابھی، لگتا ہے آپ کی دوست آپ سے جھوٹ بولتی تھی، یہاں تو تندوری موموز بھی 150 روپے کے ہیں۔ کتنی جھوٹی تھی میری دوست، میں اس کی سن کر اپنے ماں باپ سے لڑتی تھی۔ اوہو۔ دونوں نند بھابھی موموز کھا کر اب گھر کو آنے لگی۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ ماں جی، آج سنڈے کا دن ہے، سب گھر پر ہیں، تو آپ مجھے بتا دیجیے میں کیا کیا بناؤں اور میں سب بنا دوں گی پھر۔ بیٹی، سنڈے کے دن ہم کھانا نہیں بناتے بلکہ گھر کے مرد کھانا بناتے ہیں۔ صبح سے سارے نوکر اور تمہارے پتی اور تمہارے سسر جی کچن میں گھسے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، یہاں کے مرد بھی کھانا بناتے ہیں؟
हमारे गांव में तो ऐसा नहीं, वहाँ तो सिर्फ लड़कियां ही चूल्हा संभालती हैं। बेटी, हर एक का जहन एक जैसा नहीं होता। तुम लोग भी तो 6 दिन हमारा कितना ख्याल रखती हो, हमें भी तो चाहिए एक दिन छुट्टी मिलती है, तुम लोगों को भी आराम दिया जाए, और इसलिए हम इतवार को खाना खुद बनाते हैं। आलिया, मजे का खाना तुम ही नहीं बना सकती बल्कि हम लोग भी बना सकते हैं। तुम लोग बैठो, हम खाना लेकर आते हैं। कुछ ही देर बाद बहुत ज्यादा खाना रेडी कर लेते हैं, जिससे आलिया सोचती है, बाप रे बाप, इनमें से तो वो काफी चीजें हैं जो पायल खाती थी। इन लोगों का कितना खर्चा आया होना है। बाबूजी, इतना महंगा खाना बनाने और इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? अरे अरे, कौन सा खर्चा, आधा सामान तो हमारी रसोई में पहले ही था। मुश्किल से 200-300 ही लगे होंगे। अरे बस 200-300? लेकिन स्प्रिंग रोल का पायल ने तो मुझे दाम कुछ और ही बताया था। इतने सस्ते पैसों में इतना महंगा खाना देखकर उसको कुछ याद आता है। माँ, मुझे भी पायल की तरह अच्छा अच्छा खाना खाना है। मैं दाल चावल खा खा के थक गई हूँ। बेटा, तू एक काम कर, पायल के माँ बाप से बात कर, उन्हें कह तुझे गोद ले ले, क्योंकि हम तो नहीं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिला सकते, वो खिला सकते हैं। घर में तो दाल चावल बनी है ना, वो ही खा ले चुपचाप करके, नहीं तो ना खा। माँ तो फालतू ही पैसों के ताने देती थी, यहाँ तो इतने कम पैसों में इतना अच्छा खाना मिल गया। ऐसे ही दिन गुजरता है। अगले दिन आलिया के माँ बाप उससे मिलने आते हैं। आलिया के माँ बाप के आने की खुशी से उसकी सास उसके अब माँ बाप के आगे कई सारे खाने रख देती है, जिसे देखकर आलिया की माँ कहती है, अरे बेटी, तुम्हें पता तो है हम बेटी के घर से पानी भी नहीं पीते, तो तुमने इतना ज्यादा खाना रख दिया है, 2-3 हजार तो लग ही गए होंगे। ये सब ना गाँव की बातें हैं, और 200-300 ही लगे हैं, चुपचाप करके खा लो। अच्छा बेटी, मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम जैसा ससुराल चाहती थी वैसा ही तुम्हें मिला है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। फाइनली आज मुझे सब कुछ बनाना आ गया। अब मैं रोजाना सबको घर पे ही बना कर दिया करूँगी बाहर का खाना। यूं ही समय गुजर रहा था। कुछ दिनों के लिए आलिया गाँव आई थी अपने माँ बाप से मिलने। अरे अरे, आलिया बेटी आई है, आज तो इसका सारा पसंद का खाना बनाना। सोच रही हूँ इसके लिए मटर पनीर और पुलाव बना देती हूँ। नहीं माँ, तुम बैठना, आज सारा खाना मैं बनाऊंगी। आज मैं तुम लोगों को शहर की चीजें बनाऊंगी, जैसे पास्ता, मैक्रोनी, नूडल्स वगैरह ऐसे की चीजें, और स्प्रिंग रोल ऐसे की बना कर दूंगी। अरे बेटी, इस पे तो बहुत खर्चा हो जाएगा। नहीं माँ, मैं जरूरत की सारी चीजें लेकर आई हूँ। थोड़ी ही देर में आलिया ने इतना ज्यादा खाना बना दिया था, जिसे देखकर उसके माँ बाप बहुत हैरान हुए। जब वो खाना चखते हैं तो उन्हें बहुत मजे का लगता है। उनके बाबा बोलते हैं, अरे बेटी, तू इन खानों के लिए हमारे से इतना लड़ती थी, अब देख कितने कम पैसों से तुमने इतना ज्यादा खाना बना दिया। मुझे तो लगता था 2-3 हजार का खाना है, लेकिन मेरी बेटी ने इतने कम पैसों में इतना अच्छा खाना खा दिया। लेकिन वो तुम्हारी दोस्त पायल तो इसके दाम बहुत ज्यादा बताती थी। माँ, मुझे पायल से मिलने जाना है, जब से आई हूँ इधर ही हूँ, पायल से मिलने जाती हूँ, साथ में उसको ही ले आऊंगी, उसका भी ये खाना चखाऊंगी। आलिया पायल से मिलने चली जाती है। अरे आलिया, खैर से आई हो? मुझे लगा शहर में जाकर अब अपनी दोस्त को भूल ही जाओगी। नहीं भूली, अपनी दोस्त को भूल सकती हूँ? कह तो तू ठीक रही है, मुझे तो तू कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं तो तुम्हें इतना अच्छा अच्छा खाना देती थी। देखो, आज भी मेरे पापा मेरे लिए लजानिया लेकर आए हैं। ओहो, तुम्हें क्यों बता रही हूँ? लजानिया तुमने पहली दफा नाम सुना होगा। हालांकि तुम शहर में रहती हो, लेकिन तुम तो गरीब घर में गई होगी, इसलिए तुम तो वो ये वाले खाने खाती नहीं होगी। अच्छा, बस अब मेरे साथ चलो, मैंने घर पे कुछ बनाया है, मैंने सोचा तुम्हें भी चखा दूं। वैसे तो मैं किसी का खाती नहीं, इसलिए अगर तुम प्यार से कह रही है तो चलो चलते हैं।
عالیہ جب اسے گھر لے کر جاتی ہے تو وہ یہ سارا کھانا دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے، ارے عالیہ، تو نے تو کہا تھا میں نے گھر پہ کھانا بنایا ہے، یہ تو سارا باہر سے منگوایا ہوا لگتا ہے۔ نہیں نہیں پائل، یہ سارا کھانا میں نے خود ہی بنایا ہے۔ جھوٹ مت بولو عالیہ، یہ تو سارا کھانا باہر سے لگتا ہے۔ اوہ، لگتا ہے تم اپنے پتی سے پیسے لائی ہوگی کہ مجھے تم اچھا کھانا باہر سے منگوا کے کھلا سکو۔ نہیں نہیں پائل، یہ سارا کھانا میں نے خود ہی بنایا ہے اور میرا اتنا خرچہ بھی نہیں ہوا، صرف 500 خرچہ ہوا ہے۔ تم مزاح کر رہی ہو؟ صرف 500 روپے کا بنا ہے؟ یہ تو اتنا مہنگا کھانا ہے۔ پائل، مجھے مہنگے کھانے کا اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہے۔ تمہارے بابا 100 روپے کا کھانا لاتے تھے، تم مجھے 1000 کا بتاتی تھی، کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے ہوتے۔ تمہاری انہی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے میں گھر آ کر ماں باپ کو مہنگے کھانے کے لیے پریشان کرتی تھی۔ اب مجھے سارا مہنگے سستے کھانے کا پتہ چل گیا ہے۔ میں نے تو تمہیں اپنے سچے دل سے دوست بتایا تھا، لیکن تم نے نہیں۔ پائل شرمندہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔